السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور ایک خبر کے مطابق کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA نے بارہ کہو بائی پاس منصوبے کے فلائی اوور سیکشن پر تعمیراتی کام شروع کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق CDA کے ٹھیکیدار نیشنل لاجسٹک سیل یعنی NLC نے 1 کلومیٹر فلائی اوور پروجیکٹ جو کہ بارہ کہو بائی پاس روڈ کا حصہ ہے کی پائلنگ کا کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ CDA کے انجینئرنگ ونگ کے عہدیدار کے مطابق فلائی اوور کے حصے میں تقریباً 275 پائلز بنائی جائیں گی اور تعمیراتی کام کے دوران گاڑیوں کو زیادہ ٹریفک رش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ موجودہ مری روڈ 2 لین ہے اور ٹریفک کے بوجھ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ تاہم حکام کے مطابق ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی۔ بائی پاس کی کل لمبائی 5.33 کلومیٹر ہے جبکہ گریڈ روڈ 4 کلومیٹر اور 1.33 کلومیٹر ایلیویٹڈ یعنی فلائی اوور ہے۔ اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی کے علاقے کے علاوہ منصوبے پر کام پوری رفتار سے جاری ہے۔ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم امتناعی ملنے کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی کا حصہ معطل کر دیا گیا ہے۔ CDA حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان کے مطابق 6.5 ارب روپے کا منصوبہ 4 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ CDA حکام کے مطابق سڑک کے 2 بڑے حصے ہیں، فلائی اوور اور انٹرچینج، اور فی الحال ان پر کام پوری رفتار سے جاری ہے۔ یہ دونوں کمپوننٹس 2 ماہ کے اندر مکمل ہو جائیں گے اور اس دوران سڑک کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ CDA مل پور کے قریب منصوبے کے ابتدائی مقام پر ایک انٹرچینج تعمیر کر رہا ہے اور انٹرچینج کی زیادہ تر پائلنگ کا کام ہو چکا ہے، جبکہ CDA سٹے آرڈر کی وجہ سے قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پر تعمیراتی کام نہیں کر رہا۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی فیکلٹی نے یونیورسٹی کے علاقے سے سڑک کو گزرنے کے اقدام کی سختی سے مخالفت کی کیونکہ یونیورسٹی کی 199 کنال اراضی سڑک کی الائنمنٹ میں آتی ہے۔ تاہم قائد اعظم یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے گزشتہ ہفتے 2-9 کی اکثریت کے ساتھ بائی پاس روڈ کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور CDA کی جانب سے 225 کنال متبادل اراضی فراہم کرنے کی پیشکش کو منظور کر لیا ہے۔ اب کیس کی سماعت پیر کو ہوگی۔ CDA کے انجینئرنگ ونگ کے عہدیداروں کے مطابق CDA کے چیئرمین کیپٹن محمد عثمان اس منصوبے کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں اور ان کے مسلسل سائٹ کے دوروں سے کام میں تیزی آ رہی ہے۔ اس سے قبل 30 ستمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا جس میں NLC کو ہدایت کی گئی تھی کہ منصوبے کو PC1 میں 4 کے بجائے 3 ماہ میں مکمل کیا جائے، جبکہ لینڈ سے ریلیٹڈ کہانی میں ایک نیا ٹوئسٹ آیا ہے جس کے مطابق CDA کے جواب یعنی دستاویزات جو کہ گزشتہ ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے تھے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں بائی پاس تعمیر کیا جا رہا ہے وہ زمین CDA نے سڑک کے مقصد کے لیے حاصل کی تھی لیکن غلطی سے یہ قائد اعظم یونیورسٹی کو الاٹ کر دی گئی۔ CDA نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جواب داخل کرایا ہے اس کے مطابق ابھی قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈومین کے تحت جو اراضی آتی ہے جس پر بارہ کہو بائی پاس کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا ہے یہ 1962 میں سابقہ مری ہائی وے جسے اب سری نگر ہائی وے کہا جاتا ہے اس کی توسیع کے لیے حاصل کی گئی تھی اور اس کے لیے حاصل شدہ رقبہ 2 ایوارڈز پر مشتمل تھا۔ پہلا موزہ کوٹ ہتھیال 106 ایکڑ جو 4 جون 1962 میں لیا گیا تھا اور دوسرا مل پور 462 ایکڑ 6 کنال جو کہ 19 جون 1962 میں لیا گیا تھا۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے حق میں زمین کی الاٹمنٹ کے وقت خاص طور پر سابقہ مری ہائی وے کی توسیع کے لیے مختص زمین کا پارسل غلطی سے قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین میں شامل کیا گیا تھا اور آج تک ان کے قبضے میں ہے۔ دستاویزات میں مزید کہا گیا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی الاٹمنٹ 1971 میں مل پور، کوٹ ہتھیال، جنگ بنگیال اور نور پور شاہان پر مشتمل تھی۔ 1967 میں 2 الگ الگ حصول تھے
ملپور 3500 ایکڑ اور کوٹ ہتھیال 200 ایکڑ، جس پر قائد اعظم یونیورسٹی کو 1971 میں زمین الاٹ کی گئی تھی۔ دستاویزات میں مزید انکشاف کیا گیا کہ اتھارٹی سابقہ مری ہائی وے، موجودہ سری نگر ہائی وے کی توسیع کے لیے مختص زمین کے حصول کے اصل منصوبے کے مطابق بائی پاس روڈ تعمیر کر رہی ہے۔ اس بائی پاس کے لیے مری روڈ سے ویسٹرن سائیڈ کی طرف قائد اعظم یونیورسٹی تک 2.1 کلومیٹر کی لمبائی میں رائٹ آف وے حاصل کیا گیا ہے۔ اس بائی پاس کے درمیان میں قائد اعظم یونیورسٹی کے پاس 1323 میٹر کا حصہ ابتدائی طور پر قائد اعظم یونیورسٹی کی الاٹمنٹ کے وقت غلطی سے الاٹ کیا گیا تھا۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ مری ہائی وے یعنی سری نگر ہائی وے کا 1962 کا حصول منفرد ہے، کیونکہ یہ زمین مری ہائی وے کی توسیع کے مخصوص مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔